جس کی تم سے نصیب بدلتی ہے۔ محبت جب اوجھل ہوتی ہے نا آنکھ سے، تبھی تو رب دکھائی دیتا ہے۔ آغاز پہلے مختلف ہو مگر اختتام تو بس خدا ہے، تو پھر سزا کیوں سمجھتی ہے اسے؟ یہ تو عطا ہے، جو اس کو پسند آ جائے بس اسے محبت سے نواز دیتا ہے، اور یوں وہ ہمیں زندہ رکھتا ہے اور ہم سے گفتگو کے بہانے تلاش کرتا رہتا ہے، ہمارا دن رات انتظار کرتا رہتا ہے، یوں ہی وہ صبر کا سلسلہ بحال رکھتا ہے۔ یہی محبت ہے اس کی کہ وہ روٹ کر بھی روٹھا ہوا نہیں لگتا ہے۔ توکل علی اللہ، ایسا خوبصورت تعلق جو مومن کا اپنے رب کے ساتھ ہے، جس کی بنا پر وہ ہر مصیبت غم پریشانی میں اپنے رب سے خیر کی امید نہیں چھوڑتا، جس کی بدولت اس کی پریشانی اپنی اصلی شکل سے بہت چھوٹی اور تھوڑی رہ جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کوئی ذات اتنی با اختیار اور پاورفل ہو سکتی ہے جتنا رب العزت ہے، تو وہ ذات بار بار قرآن کریم میں یہ یقین دلا رہی ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی مددگار، ایسا دوست اور ایسا مددگار جو ہر وقت ہر لمحہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ نیک تو نیک، اگر انسان گنہگار ہو پھر بھی مدد کے لیے تیار ہے وہ ایسا دوست ہے چاہے کتنی بھی غلطیاں کر لو دھتکارتا نہیں، صرف دو ندامت کے آنسو بہا لو تو وہ سب معاف کر دیتا ہے، ماضی کے تانے بھی نہیں دیتا، نہ اپنے بندوں کو رسوا کرتا ہے اور ان کو اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ بندے تو اپنے رب پر ایسا لگام رکھ اور یقین کے ساتھ اس پر ڈٹ جا، میرے رب کی مثل کوئی ہے ہی نہیں، اور ایسی ہی ذات قابل بھروسہ ہے جو ہر لمحہ ہر ایک کی فریاد سن بھی رہا ہے اور ہر ایک کو دیکھ بھی رہا ہے۔ سجدہ اللہ کو کرتی ہو اور دعا میں محبت مانگتی ہو، تمہارا یہ سجدہ تو وہ قبول نہیں کرے گا۔ لوگ بھی کتنی عجیب باتیں کرتے ہیں نا، کہ اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے کہ بتاؤ آپ کا سجدہ قبول کروں یا رد کروں؟ سجدہ تو اسی کے لیے ہے اور ہمیشہ اسی کے لیے رہے گا، اور ہمیشہ اسی کے لیے رہے گا۔ اور رہی بات دعا کی، تو دعا کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور اگر دعا میں محبت کو مانگنا گناہ ہوتا تو وہ دعائیں بھی محدود رکھتا، اور یہ کبھی نہ کہتا کہ مجھ سے رجوع کرو میں نصیب بدل دوں گا۔ ان لوگوں کی سوچ اور ججمنٹ سے کہیں وسیع میرے رب کی مصلحتیں ہیں، ان لوگوں کے لاجکس تک میرے رب کی محبت کبھی محدود ہو ہی نہیں سکتی۔ میرا رب تو وہ ہے جس نے اظہار محبت کے لیے اپنے بندے کی تعریف میں سارا قرآن لکھ دیا اور فرمایا، جس نے میرے محبوب سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ہاں، میری محبت تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ وہ محبت جیسے پاکیزہ لفظ کی لاج رکھنا جانتا ہے، اس کی بادشاہت، اس کی چاہت، اس کی محبت دنیا کی باتوں سے بہت بڑی ہے۔ وہ پلکوں پر ٹھہرے ایک ایک آنسو کی کیفیت جانتا ہے۔ وہ سجدے کی توفیق بس تب دیتا ہے جب اس نے سجدہ قبول کرنا ہو، اور محبت کے لیے سجدے سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے، پھر چاہے وہ غم کا ہو یا خوشی کا۔ کتنا کچھ ہونے کے بعد، کتنا کچھ سہنے کے بعد، کتنا کچھ کھونے کے بعد، مصلحت، مایوسی، تنہائی، یقین، صبر، احترام، دعا اور انتظار کے بعد سجدہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ میں اس سجدے کی کیفیت الفاظ میں نہیں بیان کر پائی۔ جب انسان آخرکار اللہ کے روبرو کھڑا ہوتا ہے، یہ سجدہ اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی یہ سر سجدے میں گرے اور روح پرواز کر جائے۔ اور اس وقت کا منظر الفاظ میں کیسے بیان ہو سکتا ہے جو اللہ سے ملاقات کی جاتی ہے۔ ندامت سے بڑی آنکھیں اور شرم سے بڑا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جاتا ہے، آنکھوں سے روا آنسو اور صبر کی کیفیات سنائی جاتی ہے، جب نہ دائیں جانب کوئی شخص ہوتا ہے نہ بائیں جانب، چار سو اللہ کی آغوش محسوس ہوتی ہے جیسے اسے زور سے گلے لگا کر رکھا ہو۔ جب الفاظ کی لمبی فہرست بھی ختم ہو جاتی ہے اور خاموشی سے روح لرز اٹھتی ہے، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی بھی ہمت نہیں رہتی، بس پھر اس آخری مرحلے پہ پہنچ کر رب مل جاتا ہے، تب دل کہتا ہے، یا اللہ میں بڑے حادثوں سے گزر کر آیا ہوں یہاں، میں نے صبر میں کمی نہیں کی، تو اب مجھے بھی سلے میں کمی نہیں چاہیے، اب مجھے بھی سلے میں تو چاہیے، صرف تو۔ بس پھر وہ مل جاتا ہے اور سب مکمل ہو جاتا ہے۔
جو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور موقع ملتے ہی باہر نکل آتے ہیں. کوئی شفاق، کوئی مہربان، کوئی ملنسار، کوئی دھوکے باز، کوئی دوگلا، کوئی ہنسمکھ تو کوئی تلخی سے بھرا ہوا. ایک لمحہ آپ کے ساتھ تو دوسرے ہی لمحے آپ کے خلاف. آپ کو پتا بھی نہیں چلتا کون کہاں بدل جائے. برسوں کے تعلق منٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں. آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں آپ لوگوں کو نہیں جان سکتے. آپ کسی کو جاننے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے. آپ یہ کبھی نہیں جان سکتے کہ بند دروازوں کے پیچھے کون کس حال سے گزر رہا ہے. ہو سکتا ہے کوئی کتنا خوش نظر آئے، کسی کی ہنسی کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو، وہ کسی ایسے غم اور تکلیف کا سامنا کر رہا ہو جو ناقابل بیان ہو. آپ لوگوں سے لڑنے ڈرتے، خواہ آپ کو جواب میں تلخی ہی کیوں نہ ملے.